السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور میڈیکل کمپلیکس بکھر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ تک پہنچ جائے۔ کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹک۔ فرسٹ جنریشن کی اینٹی بایوٹک میں 3 میڈیسنز ہم نے لی ہیں: اموکسیسیلن، ڈاکسیسیلن اور آکسی ٹیٹرا سائکلین۔ آج ہم بات کریں گے ان تینوں میڈیسن کے بارے میں، ان کے استعمالات کیا ہیں، ان کی ڈوزز کیا ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، یہ کس فارم میں آتی ہے، سیرپ فارم میں آتی ہیں، انجیکشن میں آتی ہے، کیپسول میں آتی ہیں، ٹیبلٹ میں آتی ہے، یہ کس فارم میں آتی ہیں۔ چلیں آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اموکسل کیپسول جو ہے وہ اس کا سالٹ کیا ہے، اس کے استعمالات کیا ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ڈوز کیا ہے اور یہ کس فارم میں آتے ہیں۔ اموکسل ایک اینٹی بایوٹک ہے اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفیکشن میں ورک کرتی ہے۔ وہ انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ وائرس کے انفیکشن کی بات نہیں ہو رہی، بیکٹیریا کے انفیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کے استعمالات کی بات کرتے ہیں تو یہ گلے کے انفیکشن میں، نمونیا میں، سائنوسائٹس میں، کان کے انفیکشن میں، یوٹی انفیکشن میں، سافٹ ٹیشو سکن میں، معدے کے انفیکشن میں اور انٹسٹائن کے انفیکشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ اس کے مندرجہ ذیل ہوتے ہیں۔ ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ موکسل کے جو سائیڈ ایفیکٹ جو کامن ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں وہ الٹی کیا متلی وغیرہ ہے، ڈائریا ہے، ریشز ہیں، ہیڈیک ہے، سر میں درد ہے، الرجی ہو سکتی ہے اور لیور بھی ڈیمیج ہونے کے اس سے چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں تو ڈوز میں ہم دے سکتے ہیں 250 سے 500 ایم جی ہر 8 گھنٹے کے بعد، اور اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں، 500 سے 875 ایم جی ہر 8 گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر نیو بورن بیبی کی بات کریں تو اس میں سے ہم 20 سے 40 ایم جی پر کے جی کے لحاظ سے، اور ڈوز ہم ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اگر بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں 30 سے 50 ایم جی تک 50 ایم جی پر کے جی تک ہم ڈیوائڈ کر کے اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی فارم کی بات کریں گے، یہ کس فارم میں اور کس اسٹرینتھ میں آتے ہیں، تو فارم میں یہ سیرپ فارم میں آتے ہیں، انجیکشن اور کیپسول فارم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سیرپ ہے وہ 125 ایم جی میں بھی آتا ہے، 250 ایم جی میں بھی آتا ہے، اور کیپسول کی بات کرتے ہیں تو وہ 250 ایم جی اور 500 ایم جی میں ہوتا ہے، اور یہ انجیکشن کی بات کرتے ہیں تو انجیکشن میں 500 ایم جی اور 1 گرام میں بھی یہ موجود ہے۔ ڈاکسی کیپسول کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور ڈوز کیا ہے، یہ کس فارم میں آتی ہے۔ ڈاکسی کیپسول ایک اینٹی بایوٹک میڈیسن جو بیکٹیریل کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے خلاف ورک کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے استعمالات کی بات کرتے ہیں تو یہ درج ذیل اس کے استعمالات ہیں: ایکنی میں استعمال کرتے ہیں، سانس کی نالی میں انفیکشن میں، پیشاب کی نالی میں انفیکشن میں، سوزاک میں، زخم میں، ملیریا میں، اگر ملیریا میں دیں گے تو ساتھ اینٹی ملیریا میڈیسن بھی استعمال کروائیں گے۔ اور اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ میں متلی، الٹی، اسہال، بھوک میں کمی، سینے کی جلن یا بدہضمی، سورج کی روشنی کی حساسیت، جلد پر خارش ہو سکتی ہے، فرج میں تخمیر کا انفیکشن ہو سکتا ہے، بچوں میں دانتوں کی رنگت چینج ہو سکتی ہے اور پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں یہ ہم 2.2 ایم جی پر کے جی کے لحاظ سے دے سکتے ہیں اور دن میں 3 دفعہ، اور اگر بڑوں کی بات کرتے ہیں تو بڑوں میں ہم اس کو 100 ایم جی دن میں 3 دفعہ تک دے سکتے ہیں۔ اور فارم کی بات کریں، یہ کیپسول فارم میں آتے ہیں 100 ایم جی میں۔ آکسی ٹیٹرا سائکلین کیا ہے، استعمالات کیا ہے، نقصان کیا ہے، ڈوز کیا ہے اور کس فارم میں آتے ہیں۔ آکسی ٹیٹرا سائکلین ایک اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے خلاف کام کرتی ہے۔ اس کے استعمالات درج ذیل ہیں: سانس کی نالی کا انفیکشن، مثال کے طور پر برونکائٹس، نمونیا، جلد اور نرم ٹشو کے انفیکشن، مہاسے وغیرہ، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، سوزاک، آنتوں کے انفیکشن، ہیضہ وغیرہ میں بھی کام کرتی ہیں۔ اس کے نقصانات درج ذیل ہیں: متلی، قے، اسہال، بھوک میں کمی، بدہضمی یا جلن، پیٹ میں درد، خارش اور سورج کی روشنی میں حساسیت میں اضافہ، دانتوں کی رنگت بچوں میں چینج ہو جاتی ہے۔ نیو نیٹ بیبی میں، بچوں میں اور بڑوں میں جو اس کی ڈوز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بچوں میں عام طور پہ ہم 20 ایم جی سے 30 ایم جی پر کے جی کے لحاظ سے دیتے ہیں،
اور بڑوں میں 250 سے 500 mg ہر 6 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے کے بعد دیتے ہیں۔ بچوں میں جو ڈوز ہے وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر نہ دی جائے۔ اس کی فارم کی بات کرتے ہیں، یہ کیپسول فارم میں آتا ہے 250 mg میں۔